جیڑیاں آزمائشاں میں جھلا صدیق تو چلن واسطے تیار ہے. اور جملہ سنیا جائے میرے ابو بکر صدیق دا حضور دی امت دا پہلا مقبول. عرض کیتی سونیا میں ہولی بولنا تو اچھی بولنا. سونیا کائنات جنیاں بھی روحاں نے جڑیاں جسماں وچ نے ان جا کھلو جننے زندہ لوگ نے وہ زندہ لوگاں دیاں جنیاں زندگیاں نے. اے میں کولو نہیں پہ پڑھدا امام حسن عسکری ذمہ دار میں ہاں. اج کوئی بے ایمان لعنتی ہو جائے ایمان دا طریقہ چھڑ جائے اسی تے اسے طریقے تے جڑا نبی پاک دی آل دا طریقہ ہے. سونیاں جنیاں زندگیاں نے جننے زندہ نے جنیاں انہاں دیاں عمراں نے وہ ساریاں مینوں مل جان. سارے بولو مصطفیٰ کا ہم سفر. عرض کی تھی سونیا سارے جہان دے جن بھی زندہ نے انہاں دیاں زندگیاں ابو بکر نو مل جان. صرف ایک میری جان نہیں انہاں ساریاں دی بھی مل جائے. میں ساریاں دی ساری زندگی تیرے تے قربان کر چھڑا. توجہ ہے جی. پہلا مقبول ابو بکر صدیق. آج مولوی روندا پھردا ہے میلاد کتھے لکھیا ہے اینا پیسہ لاندے ہو خرچہ کر دے ہو کتھے لکھیا ہے. میں کہا مولوی جی جس صدیق دا نام لینا ہے پہلا سبق تے او صدیق ہی دے گیا ہے. او صرف مال ہی نہیں جان بھی مصطفیٰ دے قربان ہے. عمر پاک ہون عثمان پاک ہون مولا علی پاک سارے مقبول. پھر چلتا صحابہ اہل بیت تابعین تبع تابعین. اے صرف نہ نہیں کوئی لفاظی نہیں میں ذمہ دار ہوں. کوئی چاہے صحابہ تم ہی اپنا عقیدہ میں ثابت کراں اہل بیت تم ہی اپنا عقیدہ میں ثابت کراں تابعین تم ہی اپنا عقیدہ میں ثابت کراں تبع تابعین تم ہی اپنا عقیدہ میں ثابت کراں. او جے آکھے تے غوث پاک تو بھی ثابت کرو داتا علی تو بھی ثابت کرو. جے تو اوتھے نہ پہنچے تے آجا مہر علی تو بھی ثابت کرو. تے جے اوتھے نہ پہنچ سکے تے آجا جتھوں مہر علی نو رنگ لگے وے سیال شریف تو بھی ثابت کرو. اے سارے ہیں نہیں مقبول. سمجھ آئی کوئی نہیں. اور مردود دا اللہ ویکھی عقیدہ او لینا جڑا مقبول تے انہاں مقبولاں جشن منائے نے انہاں خوشیاں کیتیاں نے. بے سنیاں دا مقدر ہے سونا آوے اسی تاں وی خوش ہاں
سونا عرشاں تے جاوے اساں تاں وی خوش ہاں مولوی دے بوتھے تے 12 ہی بجے پتہ نہیں جمعیاں کا دیا میں گل عرض کر لگا ذرا دھیان نال سنیا براق جنتی سی بڑا حضور دے معراج شریف واسطے آیا سی جنتی چوں آیا سی نا وہ پاک جے شک کے تو میں دور کر لینا بالکل پکی گل ہے جنتی چوں آیا تفسیر اسماعیل حقی دی نہ ملے میرے کو آ جائی میں بیروت دے چھاپے چو کٹ کے دیاں گا 15ویں سپارے دی تفسیر چو میرے آقا اس براق تے بین لگے براق شوخی کیتی ہے جبریل آندے نے حیا کر تینو پتہ نہیں آج تیرے تے کون جلوہ گاروں لگائے اے محبوب جدی عزت جنی اسے نو رب عزت نہیں دیتی نہ پہلیاں وچ کوئی ہویا ہے نہ پچھلیاں وچ کوئی ہونا ہے براق پانی پانی ہو گیا جیڑا میں نکتہ سمجھنا ہوں دیتے غور کر رہے ہے جنتی اور کسے مولوی دے ذہن وکھنا براق بھی نہیں بین دیتا اور میں کیا خوش سی بڑا پر انہوں اگے دی فکر سی ایک گال ساری تے ہے میرے آقا دی ساری کائنات دی اے جنی رونق اے آمینہ دے لال دے صدقے وے اس نقطے نو جڑا سمجھ لائے او کدی فتوے نہیں لائے گا ان براق کی آکھیا میرے تے آ گیا ہے الزام کوئی مولوی نہ میں نو شروع ہو جائے آکھیا مولا زبان دے میں جبریل نال گل کرنی ہے میں نو زبان دے جبریل نال گل کرنی ہے اللہ نے زبان دیتی براق اندنے یا جبریل جبریل اے جڑا میں خود گیا ہاں اے شوخی ہے اس واسطے نہیں کہ میں حضور نو اتے نہیں بیڑ دینا اکھ لگا براق بولیا جبریل صرف مقصد دینا ہے میں جانا ہاں قیامت والے دہاڑے اے محبوب میری شفاعت دا ضامن بن جائے مقصد صرف ہے نا اے میری مقصد کون پہ آندا ہے تو نہیں سمجھ آئی جنتی براق میں تو انج لگتا ہے جی میں براق بھی سننی سی ایتھے مولوی لگنے کتھے لکھیا سونا 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 جنتی براق کی پیا منگدا ہے سونے جنتی تے ہاں پر جیڑا تیری شفاعت وچ مزہ ہے او جنت وچ بھی نہیں ہے
گل سمجھو سمجھو اے ایویں ٹکوسلے بنائے نے نا ابو بکر نے کیا عمر نے کیا عثمان نے کیا میں کیا اصول نہیں میں موٹیاں موٹیاں گلاں ایک گھنٹے چ انشاءاللہ تقریر مکانی ہے اے اصول نہیں ہے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی نے اگر اے اصول رکھے گا ایسے اصول دے تحت تیرا مدرسہ بھی ناجائز تیری مسجد بھی ناجائز تیرا مکتب بھی ناجائز جے اینو بدعت آکھے گا تے ملا جی سب تو بڑی بدعت تو آوے کیونکہ تیرا اصول ہے جڑا حضور دے زمانے سے نہیں صحابہ دے زمانے سے نہیں او بدعت ہے تے ملا جی تسی او دوستو او تو ایسو تے پھر اے دا مطلب ہے میں پھر آکھ سکنا نا مولوی صاحب سب تو بڑی بدعت تسی ہو اصول نہیں ہو سجنوں اصول یہ وے کہ ہر وہ نیا کام جو قرآن سے ٹکرائے جو سرکار کے فرمان سے ٹکرائے جو اجماع سے ٹکرائے جو قیاس شرعی سے ٹکرائے وہ کام ناجائز ہے ہاں کام نیا ہو قرآن کے بھی مطابق ہو فرمان مصطفیٰ کے بھی مطابق ہو اجماع کے بھی مطابق ہو قیاس شرعی کے مطابق ہو چاہے زمانہ مصطفیٰ میں نہ ہو چاہے زمانہ اصحاب مصطفیٰ میں نہ ہو نیا ہو شریعت کے مطابق ہو وہ ناجائز نہیں ہوتا اچھا ہوتا ہے کرنے سے ثواب ملتا ہے ملاد کہاں لکھا ہے یہ سنیوں نے کولوں کٹے ایسی مشینہ لائیاں دل تے پردے پائے ہون تے پھر نہیں دستا یہ پردے اٹھے ہون تے پھر ہر پاسے نظر آتا ہے اوئے ہوئے میں نے پھر حدیث پاک یاد آگئی میرے آقا فرما رہے ہیں جنت کا ذکر فرما رہے ہیں بڑے اختصار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیا میرا دل کردہ میں صرف جنت نہیں تیرے نال ہو کے جنت ویکھا او بوا میں ویکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا نے جدوں فرمایا علماء تشریف فرما نے درجنہ کتب حدیث حدیث موجود میرے آقا نے جدوں فرمایا جنہ نفع مینوں صدیق دے مال نے دیتا ہے اینا نفع مینوں کسے دے مال نے نہیں دیتا جدو حضور نے فرمایا صدیق اکبر رو پے تے رو کے آندے میں حل آنا و مالی الا لکا یا رسول اللہ سونیا صدیق دا کیے میری جان دا مالک بھی تو ہے میرے مال دا مالک بھی تو ہے سب کچھ تیرے تے قربان ہے انہاں نو دیدار مصطفیٰ نصیب ہویا انہاں نو جلوہ مصطفیٰ نصیب ہویا او ہر گھڑی ایمان دی شمع روشن ہے اوتھوں مستفیض پہ ہوندے میں نور پہ لیندے میں انہاں نو محبت جام پہ ملدے میں جویں جویں ویلا نکلدا گیا لوگ دور ہونا شروع ہوئے
انہاں کول سونا موجود سی انہاں کول آقا دے جلوے سن زمانہ دور ہوندا گیا لوگاں دی محبت گھٹ ہوندی گئی انہاں سونے نو ویکھ کے سب کچھ قربان کیتا سنیاں سونے دے میلاد تے سب کچھ قربان کیتا مقصد انہاں دا بھی ایک کہ سرکار دی محبت ودے تے مقصد سنی دا بھی یہی ہے سرکار دی محبت ودے ہے میں بخاری شریف پڑھن لگا بیٹھے ہو جڑے کھلوتے ہو بھی بولو سبحان حدیث دا نمبر ہے 3906 صفحے دا نمبر ہے 6558 مولوی جی سوکھا پہ حوالہ دینا لب لیں پر تینوں اے پتہ نہیں ہے ساری بخاری پڑھ دینے اکھا نوٹ کے پڑھ جاندے جتھے شان مصطفیٰ ہوندی ہے یہودیاں رکھا میٹ لیندے نے انہاں دا بھی یہی کام سی تورات زبور انجیل یہودی تورات پڑھ دے نے جتھوں بھی مقام مصطفیٰ رکھا میٹ کے لانگے یہودیاں لا کام نہ کرو مولویو کلمہ پڑھیا جے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ جے پڑھیا جے تے پوری طرح پڑھو مرو اچھا میں نو حضرت جی دسو ایمان ملے خوشی ہوندی ہے ایمان پکے نا مومن ہوے تے خوشی ہوندی ہے ایمان نصیب ہوے تے خوشی ہوندی ہے تے اعلی حضرت فرماندے نے اللہ کی سارے بقدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان ملے تے خوشی ہوندی ہے تے جڑا جانے ایمان ہے عجیب منطق مولوی دی اے مقدرہ دی گل جے یقین جانو اللہ دی قسم ہے سنیو اپنے مقدرہ تے مان کریا کرو ناز کریا کرو شکر کریا کرو اللہ نے تانوں ایڈا سونا عقیدہ عطا میرے آقا تشریف لے آ رہے ہیں توجہ نہ سنیا جی چہرے تے حضور دے خوشی دے آثار نے حضور بہت خوش نے صحابہ نے پوچھیا سونیا اسی وینے پیاں بڑے خوش ہو خوشی دی وجہ کی ہے میرے آقا فرماندے نے میں اندر سا ہونے ہونے فرشتہ آیا رب فرمایا سونیا جیڑا تیرا امتی تیرے تے ایک وقت
واری درود بھیج دائے میں او دے 10 واری رحمت فرمانا وا ایک واری سلام بھیجے 10 واری سلام دیاں ہن توجہ کریا جے نتیجے تے میرے آقا کیوں خوش نے کیونکہ امتی تے رحمت خدا پئی ہوندی ہے میرے آقا کیوں خوش نے امتی تے رب والو سلامتی پئی ہوندی ہے او میں کیا امتی تے رحمت آوے مصطفیٰ خوش ہوندے نے تے جے رحمت بن کے مصطفیٰ آ جائے تے امتی کیوں نہ خوش ہوئے نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد سرکار کی آمد نہیں تاجدار ختم نبوت ساڈی چلے ہو مالکاں دیاں گلاں ہو جان اسی تے خوش قسمت ہاں سانو مالکاں چوکیدار رکھیا او کوئی سمجھ آئی جے امتیاں تے رحمت ہوے مصطفیٰ خوش ہوندے نے تے رحمت بن کے مصطفیٰ آ جان تے پھر امتی آ کے کتھے میں کہ ڈب کے مر جا کتھے لکھے وہ ہر عالم کی رحمت سے وہ جس عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم عمر پاک کو لے کے یہودی آیا توجہ ہے آگے آکھن لگا اے جڑی آیت تھانوں ملی ہے سانوں ملدی اسی اس دن عید مناوندے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا محبت نہ بول سبحان اللہ ذوق نہ بول سبحان اللہ اے آیت اگر سانو مل دی اساں عید مناؤں دے عمر پاک نہیں آکھیا عیداں صرف 2 ہی نے ساڈے توجہ ہے عمر پاک فرمایا سانو جدوں آیت ملی ہے ساڈیاں 2 عیداں ہوئیاں 2 عیداں سن عمر کیڑی فرمایا دن عرفے دا سی اے یوم عرفہ نو جمعہ سی عرفہ بھی عید جمعہ بھی عید ایک آیت ملے عید تے پورا قرآن ملے تے گل اوتھے ہی ہے مولوی صاحب قرآن کتھے آیا جلال والا کلام ہے لو انزلنا هذا القرآن لرأيت اگر اساں یہ پہاڑاں تے نازل کریں
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے انہا جلال کلام خدا ہے. او بھئی قرآن کتھے آیا پھر پوچھنا دے وے. آج قرآن آوے جشن نزول قرآن 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رمضان دیاں تاک راتاں وچ جشن نزول قرآن کرنا لے. مولویوں کول میرا سوال ہے قرآن کتھے آئے ہوئے؟ قرآن میرے نبی دے سینے دے آیا ہے. اے سینہ مصطفیٰ دی طاقت ہے رب دتی ہے جنہیں کلام خدا نو لے کے تیرے میرے تک پہنچایا ہے. جے قرآن دے نزول دی خوشی تے جشن منانا جائز ہے تے جدے صدقے قرآن ملے آئے جدو او محبوب آوے تے پھر جشن منانا ناجائز کی میں آوے. اجی تسی ہر سال میلاد مناؤندے ہو حضور ہر سال پیدا ہوندے نے. میں کیا تو ہر سال جشن نزول قرآن کرنا ہے؟ قرآن ہر سال نازل ہوندا ہے. اور سنیو کوئی دلائل سمجھیا بھی کرو یاد کریا کرو. پھر جدو میلاد شریف دا مہینہ ہوندا ہے میاں جی میلاد کتھے لکھے ہن تے تہاڈا حال ہونا چاہیے. میں مک مار کے میرے دند پڑ دے نہیں پر دفعہ جا تو نہیں کردا تے نہ کر. اسی تے جیندیاں بھی کرنا ہے اسا مار کے بھی کرنا ہے. پر دفعہ منو حسنا ہوئے تھے دلائل اسی دیاں گے تو سا پریشان نہیں ہونا. حضور ہر سال پیدا ہوندے نے. میں کیا نہیں میں پوچھنا قرآن ہر سال نازل ہوندا ہے نہیں کہ میں کیا ہر سال جشن کیوں مناؤندے ہو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے. میں کیا اصل مسئلہ ہی تھے میں پوچھنا ہے. او بابا خادم حسین آندا ہوندا دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بڑا. قلب داغے محبت سے خالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ. اور حب احمد کی تبلیغ کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری. ملا نقص ہی ڈھونڈنا
یہ نہیں دے سکتے وہ نہیں دے سکتے، نور نہیں ہے، بشر ہیں ہمارے جیسے ہیں، کوئی اختیار نہیں. میں کیا ہو تو جمعہ کا دیا کلمہ کا دیا. نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. سلنڈر چکن نال بندہ ولی نہیں بنتا. اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو. نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، یوں ہی بستر ہر سال قرآن نازل نہیں ہوندا، جشن ہر سال ہوندا ہے. وجہ کی یہ آندہ اصل مسئلہ یہ ہے جب بھی قرآن کے نزول کی تاکرات لیلۃ القدر آتی ہیں تو وہ انوار و تجلیات آتے ہیں، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں. میں کیا مولوی جی تیرا جواب میرا جواب ہے ہر سال میلاد نہیں ہوتا، پر جدوں بھی میلاد دی رات آندی ہے انوار و تجلیات دی برسات ہوندی ہے، ایسے واسطے اسی ہر سال جشن مناتے ہیں. توجہ کرو سنو، 3-4 حدیث میں کٹھیاں پڑھنیاں. اب میں تواڈے دلی تسکین واسطے پیا پڑھنا، تانوں تسلی رہے کوئی سنیاں دا عقیدہ سچا ہے اور مولویاں کو نہیں جمننا انہاں دے دلاں تے مہراں لگیاں. نہ اسی مولویاں نوں منان دا ٹھیکہ لیا ہے، یہ تے تسی مقدرہ والے جڑے جشن پہ مناؤندے ہو خوشیاں پہ. اور یاد رکھو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آندے نے جو حضور کے میلاد شریف پہ خوش ہوتا ہے اس سے میرے نبی بھی خوش ہوتے ہیں. اچھا اگلی گل بھی سن لو، مفتی صاحب آندے نے اے 11ویں شریف مناؤندے ہو نا، یہ انعام ہے حضور غوث اعظم واسطے. مفتی صاحب کا دا فرماندے نے حضور غوث اعظم میرے آقا دی 12ویں مناؤندے سن. حضور غوث پاک مصطفیٰ کریم دی 12ویں مناؤندے سن. حضور فرمایا عبد القادر تو میری 12ویں منائی ہے، اساں تیری 11ویں شروع کرا لیا. اچھا مینوں ایک اور ایتھے مسئلہ دسو، ناجائز کام تے ثواب ہوندا ہے کہ عذاب؟ بدعت سیئہ ہوے ناجائز ہوے تے ثواب نہیں ملتا، عذاب ہوندا ہے. تے پھر ثواب بھی انج دا ہوے کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. شاہ عبد الرحیم علیہ چھولے یاد رکھ لو. کیسا ثواب ملیا. شاہ ولی اللہ دے والد گرامی آندے نے ہر سال حضور دا میلاد کرنے. ایک سال قسم پرسی دا عالم ہے، چنے لے آندے نے پیش کیتے، بڑا دل پریشان ہے، پتہ نہیں کی بنے گا، بڑے ذوق نال پیلو کردا سا.
ستا ماں اکھ لگی ہے تے سامنے چہرہ مصطفیٰ. میں پیا وینا سرکار دے سامنے طرح طرح دے لنگر شریف حاضر نے تے میں ویکھیا بھی پتہ نہیں میرے چھولے بھی آنے کے طرح طرح دے کھانے پانے تے فرماندے نے جدوں سب تو اگے نظر گئی تے میرے آقا دے سامنے میرے چنے پے ہوئے نالے حضور ہاتھ میں چھپا کے انجنج پہ کر دینے نالے مسکرا کے پفین دینے. اور میں کیا مولوی جی اے شاہ ولی اللہ نو تے تمہیں مننا ہے شاہ عبدالرحیم نو تمہیں مننا ہے جے میلاد ناجائز ہوندا تے میرے مصطفیٰ کدی خوش ہو کے شاہ عبدالرحیم نو نہ ویندا تسلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہلے. اور آخری گل میں اس حوالے نال سانو حضور دے میلاد دے جشن منان واسطے کسی دلیل دی لوڑ ہی کوئی آکھے کتھے لکھے ہے کتھے نہیں لکھے ان کہ تو چھڑ پرا سانو لوڑ ہی نہیں اسی جمعی حضور دے میلاد دی خوشی کرنا. باقی کرنی مومنہ ہی ہے یہ یاد رکھے. کافرانو تے غش پئے یہودی عالم آیا نا جناب ابو عبدالمطلب کول میں پتہ لگا پتر ہویا ہے زیارت کرنا چاہنا حضور باہر تشریف لائے ویکھیا تے غش کھا کے ڈگ پیا. میں کہ جنوں غش پین او یہودی ہوندے نے جڑے خوش ہون او مومن ہوندے نے. عروہ بن زبیر آندے نے حضور ملے نے اے شام وال قافلہ تاجراں دا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو تے ابو بکر صدیق چٹے کپڑے دیتے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے نے مسلمانوں نو پتہ چلے آئے حضور آ رہے نے. خبر کا دی ہے حضور دے آن دی اے صحیح بخاری فکانو یغدون کل غدات الى الحر پہاڑی دی چوٹی تے جا کے ٹک ٹکی لا کے ویندے نے حضور کتھوں آ رہے فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَ ہر روز آندے نے کدوں ماہی آئے گا انتظار ہے حضور دے آن دا. مکے تو مدنی چلے مدینے پاک آ رہے مدینے دے مسلمان انتظار وچنے حضور آ رہے نے میرے آقا آ رہے نے انتظار لمبا ہو گیا لوگ گھراں میں آ گئے. ایک یہودی ٹیلے تے چڑھ آئے انہیں ویکھیا حضور آ گئے نال حضور دے صحابہ نے ابو بکر صدیق نے توجہ ہے میں ایک جملہ بولنے لگا ماں زمن الماللہ گل آ گئی آج کئی کتے پھانک دینے صدیق پاک دے حوالے نال او لعنتیو
سنو ذرا توجہ نال تانوں پتہ ہی نہیں صدیق دا مقام کی ہے صدیق دا مرتبہ کی ہے میں مننا وا جتھے روضہ مولا علی ہے او تھاں جنت ہے جتھے روضہ حسین ہے او تھاں جنت ہے جتھے روضہ امام حسن ہے او تھاں جنت ہے اور اے تے بڑیاں ہستیاں نے اسی آنے ہو جتھے غوث پاک دی قبر ہے او تھاں بھی جنت ہے جتھے داتا علی دی قبر ہے او بھی جنت ہے جتھے مہر علی دی جتھے پیر سیال دی جتھے خواجہ امیر الدین دی او تھاں جنت ہے کوئی شک نہیں اینا تھاواں دے جنت ہونے کوئی شک نہیں پر پتہ ہی ابو بکر صدیق کتھے وے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اور اے جملہ بھی یاد رکھیا جی جنتیاں نو صرف اوہی پونکے گا جڑا جہنمی ہوئے گا جنتیاں نال دشمنی وہی لوے گا جڑا دوزخی ہوئے گا جنتی جنتیاں دا دشمن نہیں ہو سکتا جنتی 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 یہودی نے جدوں ویکھیا نا سرکار آ رہے ہیں حضور دے نال نے صحابہ فلم یملک الیہودیو بڑا انہیں کٹیا بھائی نہ ہی بولنا اے بخاری دے لفظ یہودی کو اپنے آپ تے قابو ہی نہیں جملہ ڈاٹ ڈاپا میں بول چھڑنے ہونے میں کیا حضور نو آؤندیاں ویک کے تے یہودی کھولو نہیں رہا گیا کوئی نہیں پہنچے کوئی نہیں پہنچے او مولویو او سرکار نو آؤندیاں ویک کے تے یہودی کھول نہیں رہا گیا تسی کون ہو اے بخاری ہے پا میں تواڈے سامنے لے کے بیٹھا تاکہ تسلی ہوے تانوں اب ایک دے پہلے نہ لائیاں نے سانو جتھوں شان مصطفیٰ نظر آوندی اسی اوتھے لائناں لا لینے ہاں انہاں نوں جتھوں دسدی اوتھوں ورکا ہی پٹھا کر دے فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ یہودی کھل ریا نہیں گیا تے ہولی نہیں اچھی آواز نہ لاندا ہے یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون پنجابی چکرا تے یہودی آندا او مسلمانوں آ جاؤ سو سونا آ گیا ہے اے پاجی بخاری ہے اگلے لفظ سن لو ٹائم کنا ہو گیا
گھنٹہ ہو گیا فصار المسلمون الى السلاح اپنا اپنا حوصلہ چک لیا ہتھیار چک لے حضور آ رہے نے خوش ہو کے جانا پورے جوش نے جانا فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر الحرہ پہاڑ دی پچھلے پاسے سرکار نال ملاقات ہو گئی اور اے مزے دی گل جے اے جڑے اے دن حضور آئے نے نا یہ دن آئی پیر دا کیا بات تے مہینہ ہی ربیع الاول دا سبحان اللہ اے جو بخاری اے آخری لائن وَذَلِكَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ پیر دا دہاڑا ربیع النور شریف دا مہینہ حضور آ گئے مدینے والیاں خوشیاں کیتیاں نے میں کیا مقصد اے سمجھانا ہے جے مصطفیٰ مدینے اور تا مسلمان خوش ہوندے نے تے جے مصطفیٰ مکے وچ میلاد ہوے تے تامی عرش والے فرش والے کائنات دی ہر شے خوش ہوندی ہے اللہ آخری حدیث پاک میں پیش کراں صحیح بخاری حدیث دا نمبر 3905 برا بن عازب فرماندے نے سرکار تشریف لے آ رہے نے مدینے وچ آئے نے پہلے بلال آ گئے سعد آ گئے عمار بن یاسر آ گئے عمر بن خطاب آ گئے وی صحابہ نال ثم قادم النبی پھر حضور آ گئے پھر حضور آ گئے اے برا جدو حضور آئے تے پھر حال کی سی لوگاں بوئے بند کر لے سن بوتھے بودھے ہو گئے سن مولویاں دے مدینے والے تو خوش اے برا حال کیے فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله مدینے والے کدی قاری صاحب نہ خوش نہیں ہوئے سبحان اللہ جن نے حضور دی آمد تے خوش آئے سب تو زیادہ خوش مدینے والے حضور دے مدینہ شریف تشریف لے اورتے خوش اچھا ایک روایت میں عرض کران تے کل اختتام والے جاوے مشہور روایت تو سا علماء کو سنی جامع ترمذی دی حدیث پاک ہے سیاستہ دی انس بن مالک راوین وہ بدو آیا سی نا سونیاں قیامت کدوں ہونی متا تقوم الساعہ قیامت کدوں ہونی یہ دا مطلب صحابی دا عقیدہ سی بھی پتہ حضور نو ہے کیوں میرے آقا بھی یہ نہیں فرمایا مینوں کی پتا ہوئے حضور نے یہ فرمایا مینوں نہیں پتا کدوں ہونی ہے قیامت دے ایگزیکٹ وقت نو پوشیدہ رکھیا گیا حکمت ایس جی دے تحت لیکن نشانیاں حضور دس چھڑیاں میرے آقا نے فرمایا تو یہ دس تیاری کی تھی
ہن جڑا میں نقطہ سمجھانا ہے وہ یہی ہے، اس حدیث پاک سب تو زیادہ خوشی کی میرے آقا نے فرمایا تیاری کی کیتی آ عرض کردہ سونیا میں چوکھیاں نمازاں روزے حج زکاتاں انہاں تے مان نہیں سونیا میں اللہ نال پیار کرنا وا تے تیرے نال پیار کرنا وا مینو تیرے نال محبت ہے مینو اللہ نال محبت ہے میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب جدے نال بندے نو پیار ہوے او دے نال ہی ہوے گا او دا حشر او دے نال ہونا ہے وانت مع من احببتا تم ہی او دے نال ہونے جدے نال تیرا پیار ہونے حضرت انس فرماندے نے اللہ دی قسم میں کدی حضور دے غلاماں نو اتنا خوش نہیں ویکھیا جتنا خوش میں آقا دے اس فرمان تے ویکھیا ہے تے غلاماں نو تسلی ہو گئی ایتھے بھی نال اگے بھی نال یہ مطلب ہے سب تو بڑی خوشی حضور دے ملن دی ہوئی ہے نہیں پہنچے ساری کائنات دیاں خوشیاں ایک پاسے میرے آقا دے ملن دی خوشی ایک پاسے بلکہ انجا کوئی ساری کائنات دیاں خوشیاں مل دیاں ہی انہوں نے جنہوں آقا مل پاؤں دینے اور ڈاکٹر صاحب آندے ہوندے نے مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ آندے نے بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جلت میں ٹھکانہ ہے بنا تہاڈی گل پئی ہوندی ہے تہاڈی بنایا رب نے جلت میں ٹھکانہ کسی کی کئی برطانیہ دے پاؤنڈا دے وکے کئی امریکہ دے ڈالراں دے وکے کوئی سعودیاں دے ریالاں دے وکے کوئی ایران دے درہم و دنانیر دے وکے سنی وکے تے مدینے والے دے ٹکڑیاں تے وکدا ہے جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی اسی تھک دے وے نہیں ہونا پیسیاں تھے جیڑے عقیدہ اہل سنت نال غداری کر کے ملے بیڑے غرق ہو گئے پیرا اوے سمجھو اے میرا پیر شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی
میرا پیر مہر علی شاہ، میرا پیر پٹھان، اور پیر دا پتر پیر نہیں ہوندا۔ پیر پڑھن تو پہلو ویکھو پتر دا عقیدہ وہی ہے جڑا ابے دا سی۔ جے ابے والے عقیدے چھڈ گیا تو پھر پیر نہیں۔ ہر ڈاکٹر دا پتر ضروری ہے ڈاکٹر ہوگا، ہر حکیم دا پتر کو ضروری ہے حکیم ہوگا؟ نہیں جی، وہی ڈاکٹر ہے جڑا ڈاکٹری پڑھے، وہی حکیم ہے جڑا حکمت پڑھے، وہی طبیب ہے جڑا طب پڑھے۔ تے میں کہا یہ کتھوں کڈ لیا، مینوں بخا کھڑی کتاب وچ لکھیا ہر پیر دا پتر پیر ہوے؟ وہی پتر پیر ہے جڑا پیراں دے نقش قدم تے بابیاں دے نقش قدم تے ٹکراں تے روپیاں تے عقیدے ویچے مولویاں، ایڈے ایڈے ڈھلے مولوی سن، چربیاں کڈا کے عرفان شاہ ورگے بیڑا غرق ہو گیا، عقیدے بیچ بیٹھے، اپنا وزن کالیاں دی چولی چ پا دیتا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت۔ اچھا سجنوں، اے ذکر نہ مکے نے نہ مکنے نے تے نہ کدی مکن گے، قیامت تو بعد بھی ہوگا، قیامت تک کی، قیامت تو بعد بھی۔ اے سارا کچھ میرے نبی نے جنت اسے جانا جن نے جنت دا مالک مصطفیٰ نو سمجھنا، جڑا حضور نو جنت دا مالک نہیں سمجھدا وہ جنت دی خوشبو نہیں لے سکتا۔ ہاں حقیقی مالک خدا ہے، جنتوں نے مصطفیٰ نو دے چھڑی، محبوبہ جنوں چاہیں جدوں چاہیں جڑے ویلے چاہیں جنتی بنا دے۔ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ۔ جب ماں پیارے سے بچھڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ۔ گل نہیں ہوئی ہے بھئی اساں حضور دے کرم نالی پار لگنا، اساں سنیاں حضور دے صدقے پار لگنا، جیڑی جیڑی شاید ہی نسبت مدینے والے نال ہو گئی اساں سنیاں اور اس شاید ادب کرنا، جڑیاں جڑیاں زوات دی نسبت حضور نال ہو گئی اساں انہاں دا ادب کرنا، خواہ صحابہ ہون، خواہ اہل بیت ہون، خواہ ازواج ہون، خواہ حضور دی امت دے ولی ہون، جڑے حضور نال جڑے نے اساں انہاں نال جڑے ہاں، جڑے میرے آقا نال ٹوٹ گئے نے بھاویں وقت دے بادشاہ ہون ساڈی جُتی دی نوک تے نہیں۔ اساں حضور دی وجہ تو آقا کریم دی وجہ تو کائنات دے سارے عزت والے نو منے ہیں، میرے نبی دی ذات ہے جڑا حضور نال جڑیا اسی او دے نال پیار کرنا، جڑا ٹوٹیا کچھ نہیں لگدا۔ اے نقطہ یاد رکھنا، پھر جڑے کول اے نقطہ ہوئے گا نا وہ کدی نہ حضور دی آل دا بے ادب ہوئے گا نہ کدی اصحاب دا بے ادب ہوئے گا۔ کیوں جی کیوں پیار کرتے ہو؟ انہوں نے آکھو اس واسطے کہ حضور نال پیار ہے، سانو حضور نال پیار ہے، حضور نو اصحاب نال پیار ہے، سانو حضور نال پیار ہے، حضور نو آل نال پیار ہے۔
اسی اس واسطے آل نال بھی پیار کرنے ہیں اصحاب نال بھی پیار کرنے ہیں تے ایو نعرے لانے ہیں صدا وسیدا اور ساریاں بولنا ہے ساریاں پہلے بندے تو لے کے آخری جڑے کھڑے ہو تسی بھی ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہہ سکتے ہو تے کہہ لیا جے کوئی مجبوری نہیں محبت نال اپنی حاضری پیش کر لیا جے ایدہ فیصلہ ایدہ نتیجہ ایدہ اجر تے ثمر تینوں قبر جا کے پتہ لگے گا تو اوتھے بھی یہی آکھے صدا وسیدہ تیرا دوارا رسول اللہ جتھے ہلدے غریب دا گزارا ملانو نالے ریالا تے سنیاں نو سنی بولے سنیاں نو صرف تیرا سہارا سہارا دل نال سہارا سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 عوام اہل سنت